بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بادشاہ وقت سخت مخالف تھا اور آپ اپنے دشمنوں سے پوشیدہ رہتے تھے۔ ایک دن شام کے ایک گاؤں سے گزرے، وہاں دیکھا کہ بکثرت آدمی ایک پہاڑ پر چڑھے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ اس پہاڑ پر کیا ہے کہ تمام لوگ اس پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ پر ایک ایسے راہب کا دیر ہے جو سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے اور شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق حلال و حرام کی تعلیم دیتا ہے، اور جو عیسائی کسی مشکل میں مبتلا ہو اسے یہ نجات دلاتا ہے۔ لوگ اسے بے حد مانتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بھی اس پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ آپ بھی اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک نہایت ضعیف اور معمر شخص ایک بلند مقام پر بیٹھا ہے۔ راہب کی نظر جب آپ پر پڑی، اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر نور ہی نور ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور اس نے فوراً حضرت سے پوچھا کہ آپ ہمارے دین پر ہیں یا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے دین پر نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ دین محمد پر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل؟ آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا آپ سے میں سوالات کروں یا آپ مجھ سے سوالات کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری مرضی ہے، تیرا جی چاہے تو سوال کر اور تو کہے تو میں سوال کروں۔ اس نے کہا اچھا میں چند سوالات کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا اچھا بتائیے۔ راہب کا پہلا سوال، اس نے کہا آپ بھی اس کے قائل ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جڑ خانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوگی، اور آپ کہتے ہیں اس کی جڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہوگی، اور اس کی شاخیں جنت کے تمام گوشوں میں پہنچی ہوں گی۔ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے جس کی وجہ سے درخت طوبہ کی اس تعلیمی صفت کا یقین کیا جا سکے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اس کی مثال آفتاب ہے۔ وہ جب وسط سما میں پہنچتا ہے تو اس کا نور دنیا ارضی کے ہر گوشہ میں پہنچ جاتا ہے۔ راہب نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے اور معنی کے اچھے موتی پروئے ہیں۔ راہب کا دوسرا سوال، فرمائیے ہمارا اور آپ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل جنت بہشت میں جو کچھ کھائیں گے اور پئیں گے اس میں کمی نہ ہوگی، یعنی وہ جس چیز سے کھاتے اور پیتے رہیں گے اس میں کمی نہ ہوگی، وہ کھا پی لیں گے اور وہ چیز جیسی کی تیسی رہے گی۔ آپ اس کی دنیا میں کوئی مثال دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال دنیا میں کتاب خدا کی ہے۔ یہ ایسی اعجازی کتاب ہے کہ دنیا کے مفسرین اور اہل علم اس کی تعویلات کرتے ہیں اور اس کے بے شمار معنی نکالتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اپنے علم کے مطابق جاتے ہیں اور ہر جگہ مختلف انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر بدستور ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ راہب نے کہا درست ہے۔ راہب کا تیسرا سوال، بتائیے ہم اور آپ جو اس بات کے قائل ہیں جنت میں اہل جنت کھانا وغیرہ بھی کھائیں گے اور پانی وغیرہ بھی پئیں گے، مگر ان کو بول و براز کی حاجت نہ ہوگی اور نہ وہ پیشاب اور پخانہ کریں گے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ اس کی دنیا میں کوئی ایسی مثال دیجیے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکے اور اس کے مکانات پر یقین کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایسا شبہ عام لوگوں کو ہوتا ہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں جب کھانا وغیرہ کھایا جائے گا تو بول و براز کیوں کرنا ہوں گے، لیکن اس میں شبہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مشاہدہ میں اس کی مثال آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا میں، یعنی وہ بچہ جو بطن مادر میں ہوتا ہے جسے یقیناً مکمل غذا پہنچتی ہے لیکن وہ بول و براز نہیں کرتا اور نہ اسے حاجت ہوتی ہے۔ راہب نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ راہب کا چوتھا سوال، آپ مجھے بتائیے کہ جنت کی کنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جنت کی کنجی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی، بلکہ اس کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے،
یعنی جو شخص اس کلمہ کے تمام شرائط کے ساتھ اس کو زبان پر جاری کرے تو بہشت اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ راہب کا 5واں سوال، آپ اس کا جواب بصفات عنایت فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا بے شک سوال کرو، میں انشاءاللہ بالکل صحیح اور واضح جواب دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے جملہ سوالات کر کے اس کے جواب کو پسند کیا اور اس سے مطمئن ہو گئے، تو کیا اگر میں اس سوال کا جواب تسلی بخش دے دوں تو تم میرے دین کو قبول کر کے اس میں آ جاؤ گے؟ اس نے کہا آ جاؤں گا۔ پھر اس عہد و پیمان کے بعد اس نے سوال کیا، سوال یہ ہے، وہ 2 بھائی کون سے ہیں کہ ایک ہی شب میں بطن مادر سے پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں نے ساتھ ہی وفات پائی، لیکن مرنے کے وقت ایک کی عمر 200 سال کی تھی اور دوسرے کی عمر 100 سال کی تھی؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایک شخص شرحجہ نامی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عزیر علیہ السلام تھا جو نبی خدا تھے اور دوسرے کا نام عزر تھا۔ عزیر علیہ السلام نبی خدا کو خدا نے مار کر 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا، جس کا ذکر مفصل قرآن مجید میں ہے۔ جب انہیں موت آئی تھی تو ان کی عمر 50 سال کی تھی، پھر وہ زندہ ہونے کے بعد 50 سال مزید زندہ رہے، اور اس کا بھائی جو ساتھ ہی پیدا ہوا تھا وہ شروع سے اسی دنیا میں زندہ رہا۔ پھر جب دونوں کی موت ایک ساتھ ہوئی تو ان کی عمر جو نبی تھے 100 سال کی قرار پائی اور ان کے بھائی کی عمر 200 سال کی بنی۔ یہ سن کر راہب نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی بزم میں موجود تمام لوگوں نے اس کی ہمراہی میں ایمان قبول کیا۔ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔